بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں یا ان کے سینئر رہنما ہیں یا پی ٹی آئی کے کارکن یا ان کے سینئر رہنما ہیں، ان کو اپنے لیڈر کے نام پہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ ان کی غیرت ابال مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کے لیڈر کا کوئی نام برا لے اور وہ برداشت کر لے، وہ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے لیڈر کا برا نام نہیں سن سکتے، ہم اپنے لیڈر کی برائی نہیں سن سکتے، ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے۔ تو میرا مشورہ ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ اگر آپ کی غیرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کے لیڈروں کا کوئی نام حقیقت میں لے، حقیقت میں ان کی برائی کرے، تو آپ تہش میں آ جاتے ہیں، آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ کی برداشت سے کام باہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسے لیڈر کو چنیں جہاں آپ کی عزت ہوگی، جس کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس پارٹی میں آئیں گے تو آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ایسے ٹی وی ٹاک شو میں پورے لائیو آپ کو اپنے منہ کے اوپر تھپڑ نہیں کھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ذلت نہیں ہوگی ایسے ٹی وی کے اوپر۔ آپ جب ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ جو کل شام کو ٹی وی ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان اور مسلم پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتا کے سامنے ہوا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر آگے جا کے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان کے پی کے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا، دوسرے میں پی ٹی آئی کے نعیم پنجوتا۔ تو جیسے کہ پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے، انہوں نے مریم نواز کے اوپر کوئی ہٹ کی تو اس نے آگے جواب دیا کہ عمران خان ٹیریان کی جو نجائز بیٹی ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ عمران خان کی نجائز بیٹی ہے۔ جب یہ بات اختیار ولی خان نے کی ہے تو آگے سے نعیم پنجوتا نے کہا ہے کہ مریم نواز بھی ناجائز ہے، اور ان کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، گریبان ایک دوسرے کا پکڑ لیا۔ جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو یہ دونوں نے تو صلح کر لی، یا آج نہیں تو کل صلح کر لیں گے، جس طرح شیر افضل مربت و افنان نے کی تھی، یہ بھی صلح کر لیں گے۔ کیونکہ کئی بار مصدق ملک بھی کہہ چکا ہے، پی ٹی آئی والے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم دوست ہیں، ہم صرف کیمرے کے سامنے پاکستان کی بے غیرت عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اچھا، یہ تو صلح کر لیں گے نا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر دو ہیرو وائرل ہیں، ایک مسلم لیگ نون کا اختیار ولی، وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر پنجوتا آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں جتنا بڑا بھڑوا ہوگا، جتنا بڑا بدتمیز ہوگا، جتنا بڑا یعنی کہ ہم کیا کہیں، اتنا ہی وہ بڑا لیڈر ہوگا، اور ایک دوسرے کو وائرل کر کے وہ ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں اخلاق نام کی کوئی ان کے اندر کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو کہ سعد حسین رضوی صاحب کے بار بار مریم نواز کا نام لیا گیا اس کے سامنے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ہے کہ ہم خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ سیاسی لیڈر ہے، کچھ بھی ہے، مردوں کے بارے میں بات کرو، نواز شریف کے بارے میں بات کرو، شہباز شریف کے بارے میں بات کرو، حمزہ کے بارے میں کرو، عمران کے بارے میں کرو، زرداری بلاول کے بارے میں کرو، لیکن خواتین، یہ ہوتا ہے خاندانی لیڈر، یہ ہوتا ہے غیرت مند لیڈر، یہ ہوتا ہے با اخلاق لیڈر۔ ایسا لیڈر نہیں ہوتا ہے کہ مریم میرا نام نہیں لیا کرو نہیں تو صفدر ناراض ہو جائے گا۔ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ دنیا کا بہترین لیڈر ہے۔ اور آگے دوسرے کون ہیں؟ نون لیگ والے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیریان، تو سب کو پتا ہے کیا ٹیریان ناجائز عمران کی بیٹی ہے، یہ ثابت ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور ہے کہ بھائی جو مسلم لیگ نون اختیار ولی خان نے کہا ہے، وہ تو اس نے وہ بات کی ہے جو دنیا کو پتا ہے، جو ثابت ہو چکی ہے، امریکی عدالت نے کا فیصلہ آ چکا ہے کہ جو ٹیریان ہے وہ عمران خان کی ناجائز بیٹی ہے۔ 2004 سے پہلے ساری زندگی وہ کیس لڑتی رہی جو سیتا وائٹ تھی، یہ تو اسٹیبلش ہے۔ لیکن جو پنجوتا نے عمران خان کے لیے اپنی قبر میں انگارے بھر لیے، اپنی قبر میں بچھوؤں کا اضافہ کر دیا،
عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی کے اوپر تہمت لگا دی کہ مریم نواز بھی ناجائز ہے. ہاں اس کی بیٹی کے حوالے سے، اس کی شادی کے حوالے سے آپ نے جو کہتے ہیں تو چلو کسی نہ کسی حد تک وہ چلتا ہے کہ اس کی جس طرح سے شادی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ کہنا کہ مریم نواز ناجائز ہے تو یہ ٹوٹلی بہتان ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے اپنی قبر خراب کر رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا ہے نا کہ جتنا بڑا بے غیرت بے شرم ہوگا اتنا ان یوتھیوں اور پٹواریوں کا بڑا لیڈر ہو گیا. اب یہ تو ثابت ہو چکا ہے. اور دوسری طرف میں جیسا کہ سعد حسین رضوی صاحب کی بات کیا ہے کہ وہ ایک خاتون کا نام لینے کے لیے، اس کے اوپر کومنٹ پاس کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک یعنی کہ باکردار باپ کا بیٹا تھا اور ایک نوجوان 27 سالہ، اکثر کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان خون جو ہوتا ہے وہ جلدی ابھار مارتا ہے. اگر سعد حسین رضوی کے منہ سے ایسے جذباتی الفاظ نکل جاتے تو شاید اتنا برا نہ ہوتے جو 75 سالہ بڈھوں کے منہ سے نکل رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبروں میں آئیں اور آپ کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور یہ ٹی وی میں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یہ آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں صرف ہم کو لڑانے کے لیے. یہ ٹاک شو ختم ہوگا، یہ پھر راضی ہو جائیں گے، ان کی صلح ہوگی، اکیلے جا کے ہوٹل میں یہ بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے. اور پاکستانی قوم کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بحث چلی ہوئی ہے کہ ایک طرف اختیار ولی لیڈر بنا ہوا ہے، ہیرو بنا ہوا ہے، دوسری سائڈ میں پنجوتا لیڈر بنا ہوا ہے. یعنی کہ ناظرین آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ گواہ ہے کہ میں اس ویڈیو اس میں بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ جھوٹ، میں کئی بار اس میں وضاحت دے چکا ہوں کہ اگر میں کوئی ثبوت دے رہا ہوں، کوئی دلیل کے طور پر کوئی ایویڈنس آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ٹی وی کا ٹاک شو کا کوئی کلپ رکھ رہا ہوں یا کوئی اخبار کا رکھ رہا ہوں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. میں اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں اپنی قبر کیوں خراب کروں جھوٹ بول کے، لیکن یہ سامنے ٹی وی ٹاک شو میں آ کے سریعام جھوٹ بولتے ہیں. کس کے لیے؟ شخصیت کے لیے. یعنی کہ ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے کہ روز قیامت جا کے ہم نے کیا جواب دینا ہے. لیکن پاکستانی قوم سمجھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے. پاکستانی قوم بھی یہی چاہتی ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جو جتنی بڑیاں گالیاں نکالے گا، جو جتنی مخالفین کو ماں بہن کو ننگا کرے گا، بازار میں سریعام ننگا کرے گا، وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا. یہ اس وقت پاکستان میں اخلاقیات ہے. یہ اس وقت پاکستان میں ان لوگوں نے اپنے فالوور بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سپورٹر ہیں. جو جتنی بڑی گالی نکالے گا، جو جتنی بڑی مخالفین کو ٹرول کرے گا، وہ اتنا ہی زبردست اور بہترین کارکن یا رہنما کہلائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعائی ناظرین کر سکتے ہیں. کوشش تو جو ہماری اوقات حیثیت ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان فتنے سے قوم کو محفوظ فرما. ٹھیک ہے نا؟ ان فتنوں سے قوم کو محفوظ فرما کہ یہ صرف فتنے ہیں، ان میں شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ